اللہ اکبر۔ الحمدللہ پچھلے 10-11 ماہ سے ہم امت کے اندر یہ شعور اجاگر کرنے کی اپنے تائیں کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے عملیات کی دنیا میں آنا ہے، روحانیت کی دنیا میں آنا ہے، تو عملیات اور روحانیت کی دنیا اتنی پرخطر ہے کہ آپ کا گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا کہ عملیات کی دنیا کتنی خطرناک ہے۔ اور عملیات کی دنیا خطرناک ہونے کی وجہ سے بزرگان نے اس کے اصول و ضوابط، قواعد و ضوابط بنائے ہیں۔ جب تک ان شرائط کو ہم پورا نہیں کریں گے یا ان شرائط پہ پورا نہیں اتریں گے تو ہم اس میدان کے اندر کامیابی نہیں پا سکتے۔ اور ان شرائط میں سے سب سے پہلی اور بڑی شرط جو ہے وہ ہے مرشد کا ہونا، ہادی کا ہونا۔ اگر آپ روحانیت میں آنا چاہتے ہیں، وظائف کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں، اپنی دنیا بنانے کے لیے وظائف کرنا چاہتے ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، ان کے لیے وظائف کرنا چاہتے ہیں، آپ جادو میں پھنس گئے ہیں، جادو کی کاٹ کے لیے ہی وظائف کرنا چاہتے ہیں، یا ویسے آپ کو شوق ہے وظائف کرنے کا یا روحانیت میں آنے کا، تو جب تک ہادی نہیں ہوگا، مرشد نہیں ہوگا، آپ اس دنیا میں قدم بھی نہیں رکھ سکتے، کبھی سوچنا بھی نہیں ہے۔ تو ہم یہ بات امت کو سمجھا رہے ہیں اور الحمدللہ اب تک لاکھوں لوگوں کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ ہمارا ہادی نہیں تھا، ہمارا مرشد نہیں تھا، ہمارا استاد نہیں تھا، ہمیں کوئی سمجھانے والا، ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ جیسے کھانے کے لیے جو منہ میں آیا ہم نے ڈال لیا، بے نہیں جو جس نے بتایا ہم نے پڑھ لیا۔ تو جیسے جو منہ میں آئے وہ کھا لو یا جو ہاتھ میں آئے منہ میں ڈال لو تو جسم بیمار ہو جاتا ہے، بے نہیں جو کوئی بتائے وہ پڑھ لو تو اس سے روح بیمار ہو جاتی ہے۔ جیسے جو کھاؤ گے تو بدنی بیماری لگ جائے گی تو آپ کی صحت خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح جو کوئی بتائے گا آپ پڑھ لو گے، آپ کو شرائط کا علم نہیں ہے، تو جب ایک بار آپ کی روح بگڑ گئی، خراب ہو گئی، رجت کا شکار ہو گئی، پھر آپ آئندہ زندگی میں عملیات کی دنیا میں یا روحانیت کی دنیا میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ ساری باتیں کئی بیانات کے اندر بار بار ہم نے دہرا کے امت کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، اور الحمدللہ اسی شد و مد کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ، اخلاص اور خلوص کے ساتھ آج بھی کر رہے ہیں۔ اپنے شافیہ سوشل میڈیا پہ 5 چینل دن رات ایک ہی ایجنڈے کے اوپر، فکر کے اوپر، سوچ کے اوپر، نظریے کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو ہے اپنا ایمان برباد کرنے سے بچ جائے۔ میں نے لفظ بولا ہے کہ میں نے فکرہ بولا ہے کہ ایمان برباد کرنے سے بچ جائے، میں نے یہ نہیں بولا کہ دنیا برباد کرنے سے بچ جائے۔ دنیا تو برباد ہو ہی گئی ہے، وہ تو بچی نہیں ہے، کیونکہ وظائف کی دنیا میں آتے ہی جو پہلا کام ہے وہ دنیا برباد ہوتی ہے، مال برباد ہوتا ہے، رزق کی تنگی آتی ہے۔ یہ کسی نے امت کو بتایا نہیں ہے۔ امت کو یہ لالی پاپ دیا گیا شعبدہ باز پیروں نے، ریوڑیوں کی طرح، مونگ پھلی کی طرح وظیفے بانٹے، اور کسی نے امت کے اوپر یہ نہیں کھولا کہ تم وظائف سے دنیا بنانے آئے ہو۔ وظائف سے سب سے پہلے دنیا اجڑتی ہے، دنیا اجڑتی ہے۔ جب اللہ بولو وظائف کی دنیا میں آؤ گے، کیا ہوگا؟ وظائف کی دنیا میں آؤ گے، چاہے ہادی پکڑ کر آؤ، مرشد پکڑ کے آؤ۔ یہاں بڑی بات حساس ہے، یہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے، یہ تمہیداً جو میرے فکرے ہیں یہ سمجھ آئیں گے تو پھر میں آپ کو مکمل یہ سسٹم جو ہے، نظام سمجھاؤں گا، تو انشاءاللہ پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے وظائف کیسے کرنے ہیں۔ اگر تو اس کے مطابق ہم وظائف کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم یہ جو شرائط بتا رہے ہیں، جو اس کے اندر باتیں آئیں گی وہ سنیں گے کہ بھائی یہ ہمارے سے پوری نہیں ہو سکتی، تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو پھر آپ وظائف سے دور رہیں گے۔ ایک ہے کہ عوام الناس جس طرح عملیات کی دنیا میں آ گئی، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی وظیفہ پڑھ لو، بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی وظیفہ پڑھ لو، بیٹی کی اولاد نہیں ہو رہی وظیفہ پڑھ لو، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو وظیفہ پڑھ لو، گھر میں کوئی بیماری ہے تو وظیفہ پڑھ لو۔
جب امت اس طرف لگ گئی، فرائض کو چھوڑتی گئی، وظائف کی طرف بڑھتی گئی، اور آج جس دور میں ہم کام کر رہے ہیں، اس وقت امت کا مزاج یہ بن گیا ہوا ہے کہ مرغی انڈا نہیں دے رہی، حضرت صاحب وظیفہ دے دو۔ یعنی بے شرمی کا اس سے بھی پتہ نہیں کوئی اور درجہ آگے ہوگا، اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اس بے شرمی کی حد تک یہ امت آ گئی ہے کہ قرآن کو معاذ اللہ اتنا حقیر جان لیا ہے، قدموں میں، پاؤں میں، جوتوں میں رول دیا ہے کہ حضرت صاحب ہمارا ویڑا قربانی کا جانور دوندا نہیں ہو رہا، وظیفہ دے دیں۔ ہم نے کنٹرول شیڈ بنایا ہے، ہماری مرغیاں انڈے نہیں دیتی، ہمیں وظیفہ دے دیں۔ ہم نے گھر میں دیسی مرغے پالے ہیں، ہمیں وظیفہ دے دیں۔ ہم نے گھر میں سیل مرغا، سیل ککڑ جس کو کہتے ہیں، ہم نے وہ سیل مرغ جو پالے ہیں لڑائی کے لیے، تو ہمیں کوئی تعویذ دے دیں کہ اس کے ساتھ باندھ دیں تاکہ ہمارا مرغا بازی جیت جائے۔ پھر امت بدبختی کے اس مقام پہ پہنچی اور پیروں کے پہنچی کہ ہم نے بانڈ لیے ہیں، ہمیں کوئی وظیفہ دے دیں کہ ہمارا بانڈ لگ جائے۔ ہم نے جو ہے وہ وہاں پہ جوا کھیلنا ہے، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ ہم بازی جیت جائیں۔ اور جوئے کو جوئے کا لفظ نہ دیا، جوئے کو لڈو کا لفظ دے کے ہمیں پاگل بنایا گیا کہ ہم پھک کھاتے، ہم اتنے معصوم ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ لڈو کے لیے وظیفے مانگے جا رہے، یہ کون سی لڈو کھیلنی ہے۔ تو اللہ والو، اس امت نے جب قرآن کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا، اور اس کے پیچھے محنت کیا ہے؟ پیروں کی، نام نہاد بزرگوں کی، مولویوں کی، موٹیویشنل سپیکرز کی، یوٹیوبرز کی، رسالوں کی، کتابوں کی، اور پھر صدیوں کی محنت ہے، صدیوں کی محنت ہے، اور پچھلے 15-16 سال کی تو دن رات کی سوشل میڈیا کی محنت ہے۔ تو آج میں نے یہ بتایا کہ عملیات اور تعویذات یا قرآن کا معیار یا قرآن کی حرمت اس حد تک گر گئی کہ لوگ کن کن کاموں کے لیے وظائف مانگ رہے ہیں کہ ہم ان کاموں کے لیے وظائف دینا تو درکنار، سنتے ہوئے بھی شرم سے مر رہے ہیں، اور میں بیان کرتا ہوا بھی شرم سے مر رہا ہوں، اور میری طبیعت کے اندر غصہ، چڑچڑا پان آتا جا رہا ہے کہ یہ امت کس طرف چلی گئی۔ تو اللہ والو، عملیات کی دنیا میں ایک تو وہ لوگ ہیں جن کا میں نے اشارتاً ذکر کیا، جو بن ہادی کے، بن مرشد کے ٹوٹ پڑے یا آگے۔ جب آپ ہادی اور مرشد، جس طرح میں نے کہا کہ عملیات کی دنیا کی، روحانیت کی دنیا کی پہلی شرط، میں کہتا ہوں نا بار بار کہ شرائط کے بغیر نہیں کرنا، شرائط کے بغیر، پہلی شرط، ان شرائط میں سے پہلی شرط مرشد پکڑنا ہے۔ اپنا استاد، ٹیچر، پروفیسر، جو بھی آپ کہیں وہ پکڑنا ضروری ہے۔ جب آپ وظائف، اب یہ فکرہ آپ نے پلے باندھنا ہے، یہ کانوں، ان کانوں سے نہ ٹکرائے، یہ دل کے کانوں سے سننا ہے۔ جب آپ روحانیت کی دنیا میں آئیں گے، عملیات کی دنیا میں آئیں گے، اور جو پہلی شرط ہے مرشد پکڑنا، وہ پوری کر کے بھی آؤ گے تو 4 معاملات تمہارے ساتھ ہوں گے۔ یہ پتھر پہ لکیریں ہیں، یہ قیامت تک کے لیے اصول ہیں، یہ لکھ لو۔ اگر دل میں اترتے ہیں تو دل میں اتار لو، دماغ میں اترتے ہیں تو دماغ میں اتار لو، کسی جگہ سنبھال کے رکھ لو، نہیں تو شافی کا یہ والا کلپ اتنا کاٹ کے اپنی گیلری میں سیو کر لو۔ کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، یہ شافی کی بات پتھر پہ لکیر ہے، یہ ثابت ہو کر رہنی ہے۔ آپ شرائط پوری کر رہے ہیں، پہلی شرط ہے مرشد پکڑنا۔ آپ نے مرشد پکڑ لیا، روحانیت کی دنیا میں آگے، عملیات کی دنیا میں آگے، پہلا کام آتے ہی، قدم رکھتے ہی، سر منڈاتے ہی جو اولے پڑیں گے، تمہیں رزق کی تنگی آئے گی، رزق کی تنگی آئے گی۔ اب سننے والے کہتے ہیں کتھے جائیے تے منجی کتھے ڈائیے، شافی تو کسے پاسے سانو سا نہیں لین دیندا۔ یہ ساری مخلوق خدا جس کو پیر ہانک کے لے کر آئے بھیڑ بکریوں کی طرح، اللہ والو دیکھو تمہارے پیشواؤں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، جن کو تم کتب مانتے ہو، جن کو ابدال مانتے ہو، جن کو پیر مانتے ہو، اور میں ان کے اوپر دن رات یہ کرتا ہوں۔ ان کو تم نے کتب ماننا ہے جنہوں نے میرے حضور کی امت کو زندہ زمین میں گاڑ دیا ہے۔
عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں، کوئی دنیا بھر میں جو اس شعبے کا ماہر ہے یا اس راہ کا مسافر ہے، وہ مجھے سن رہا ہوگا تو وہ اش کر رہا ہوگا کہ شافی کا بھلا ہو، شافی نے سب کچھ کھول کے رکھ دیا ہے۔ کہ عملیات کی دنیا کا پہلا مسئلہ جو تمہارے ساتھ ہوگا یا پہلا مسئلہ جو تمہیں درپیش ہوگا وہ کیا ہے؟ تمہاری روٹی تنگ ہو جائے گی، تمہارا رزق تنگ ہو جائے گا۔ پھر اس میدان میں جتنا آگے بڑھتے جاؤ گے، بڑھتے جاؤ گے، بڑھتے جاؤ گے، ایک وقت یہ آئے گا کہ کتا بلی تو کھائیں گے لیکن تجھے کھانا عزت سے نصیب نہیں ہوگا۔ اور غریب کا بچہ عملیات کی دنیا میں آیا کہ میں نوٹ چھاپوں گا۔ ہماری مائیں بہنیں، بہویں، بیٹیاں عملیات کی دنیا میں، وظائف کی دنیا میں آئیں، ہمارے گھر میں پیسے کی ریل پیل ہوگی، میرے بھائی کی نوکری لگ جائے گی، میرے ابا کا کاروبار چل پڑے گا، میرے خامد کا شوہر کا کاروبار چل پڑے گا۔ شافی یہ سمجھا رہا ہے، بن مرشد کی باتیں نہیں کر رہا، ان کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں مرشد کے ساتھ ہادی پکڑ کے اس شعبے میں آؤ گے تو سب سے پہلے جس مسئلے کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، جو درپیش ہوگا، جو روٹی تھی وہ بھی چلی جائے گی، جو عزت تھی وہ بھی چلی جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر جتنا اس شعبے میں آگے بڑھتے جاؤ گے اتنی مالی تنگ دستی آتی جائے گی۔ اس کا پھر عروج یہ ہوگا کہ کتا بلی بھی عزت کے ساتھ کھائیں گے، تجھے 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ ہے روحانیت اور یہ ہے عملیات کی دنیا۔ اب دین سمجھ آیا ہے کہ پیروں کے گھروں میں، فقیروں کے گھروں میں چولہا کیوں نہیں جلتا؟ اب سمجھ آیا ہے کہ نبیوں کے گھروں میں فاقے کیوں ہوتے ہیں؟ اب سمجھ آئی یہ بات کہ نبیوں کے گھروں میں اور جو نبیوں سے مخلص ہوتے ہیں، جو بھی امت ہوتی ہے، ان کے گھروں میں فاقے کیوں ہوتے ہیں اور لوگ ان کے اوپر زبان درازیاں کیوں کرتے ہیں؟ آگے بات آ جاتی۔ پہلی بات تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ نبیوں کے گھروں میں، ولیوں کے گھروں میں فاقے، غربت، مفلسی کیوں ہوتی ہے؟ ان کے گھروں میں چولہے جو ہے وہ ٹھنڈے کیوں رہتے ہیں؟ کہ جتنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرتے جاؤ گے، ذکر اذکار تسبیحات میں بڑھتے جاؤ گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اعلان کیا، بس پھر وہ پریشانیوں کے لیے، آزمائشوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے، دکھوں کے لیے تیار ہو جائے۔ آزمائشیں یوں آئیں گی جیسے پانی اونچائی سے ڈلوان کی طرف آتا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، اس کے گھر میں پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں یوں آئیں گی جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں، ایک آئے گی، ایک جائے گی، پھر دوسری آئے گی تو تیسری جائے گی۔ یعنی ایک پریشانی آئے گی، وہ ابھی ختم نہیں ہوگی تو دوسری تیار بیٹھی ہوگی، تو کیا ہوگا؟ مال اجڑے گا۔ تو پہلی علامت یا پہلا انعام یا پہلی آزمائش جب آپ عملیات کی دنیا میں آئیں گے، روحانیت کی دنیا میں آئیں گے تو کیا ملے گا؟ مالی تنگ دستی۔ تھے اسی اللہ کدے واسطے کری دیے، نوکریاں لگ جان، کاکا ہو جاوے، ایک دکان ہے تے 2 ہو جان۔ حضرت صاحب میں تے اس تو تسمیاں کرنی ہے، اے کلا انہاں دا منڈا ہے، میرے منڈے دا، میں کہنا جوڑی ہو جاوے ہے۔ یہ جوڑیاں بنا دیاں پھر دیاں نے ساڑیاں مائیاں، ماواں ساڑیاں، اللہ دیاں گاواں، یہ جوڑیاں بنا دیاں پھر دیاں نے۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کے ذکر کی کیا شان ہے، کہ اور اللہ کے ذکر کا کیا جلال ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ جو آپ کو درپیش ہوگا۔ دوسرا مسئلہ کیا ہوگا کہ جب آپ عملیات کی دنیا میں آئیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے، اللہ بڑھاتا جائے گا، آپ کا مرشد چلاتا جائے گا اور آپ چلتے جائیں گے۔ پہلے کیا آ گیا؟ مالی تنگ دستی۔ اب دوسری علامت یا دوسری آزمائش جو اللہ آپ کے اوپر ڈالے گا، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو میاں بیوی میں آپ میں ایسے محبت تھی جیسے یہ 2 انگلیاں درمیان میں سے کوئی گزر نہیں سکتی تھی، یہ ایسے ہو جاؤ گے۔ بیوی بات بات پہ تقاضا کرے گی، طلاق دے، طلاق دے، طلاق دے۔ اگر بیوی عملیات کی دنیا میں آئی ہے تو شوہر دن میں 50 مرتبہ طلاق دینے کا ارادہ کرے گا یا دھمکیاں لگائے گا۔ پہلی آزمائش کیا آئے گی؟ مال کی، اور دوسری کس کی آئے گی؟ عیال کی۔
کہ جتنا بھی عیال ہوگا بیوی، میں نے کیا کہا کہ کموارے ہو تو آپس میں لڑ لڑ کے مر جاؤ گے، بہن بھائی ماں باپ کی لڑائیاں، اور اگر شادی شدہ ہو تو اگر ایسی بیوی ہے کہ وہ آپ کے بغیر رہ نہیں سکتی، اللہ نے آپ کے دل یوں جوڑے ہوئے ہیں، جوں جوں عملیات کی دنیا میں آپ آگے بڑھتے جاؤ گے یہ دل یوں ہو جائیں گے، بیوی ایک نظر آپ کو دیکھ کے راضی نہیں ہوگی، اور اگر بیوی وظیفے کرنے والی ہے تو شوہر کے نزدیک جوتی کی کوئی اہمیت ہوگی، کالے جوتے کی، گندگی لگا ہوا، گندگی لد لگی ہوئی جوتے کی، پیشاب والے جوتے کی، استعمال شدہ جوتے کی وہ کوئی اہمیت ہوگی، گوری چٹی سمری بیوی کی اور با کردار پاکیزہ اس بیوی کی، اچھے خاندان کے گھر کی بچی ہے، اس کی عزت ٹکے کے برابر نہیں رہ جائے گی۔ یہ ہے عملیات، یہ ہے عملیات۔ اب یہ باتیں سنائیں تو ہمارا رسالہ کون خریدے گا؟ اب سمجھ آئیے رسالہ کیوں بکتا ہے؟ رسالہ بکے گا، یہ پڑھو تو یہ ملے گا، یہ پڑھو تو یہ ملے گا۔ دنیا بھر کے سامنے بیان کر رہا ہوں، دنیا سن رہی ہے، کوئی اہل علم ہو، کوئی صاحب عمل ہو، دنیا بھر میں کسی مسلک کا ہو، وہ کہے کہ شافعی کا فکرہ نہیں فلاں لفظ جھوٹا ہے، شافعی آج بھی ذمہ دار ہے، قیامت تک ذمہ دار ہے۔ کیوں؟ ہم کتابیں پڑھ کے نہیں آئے، ہم علمی کتابی نہیں ہیں، ہم بابی ہیں، وابی نہیں ہیں۔ بابی، میں دوبارہ نزدیک مائک کے کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے بابی نہ کہہ دیا جے، ہم علمی کتابی نہیں ہیں، ہم بابی ہیں۔ ہم نے بابوں سے مار کھائی ہے، غوث سے مار کھائی ہے، 32 سال لگائے ہیں اور اپنا بنا ہوا سب کچھ اجاڑا ہے، جو ماں باپ نے دیا وہ بھی اجاڑ دیا، جو خود جوانی میں کمایا وہ بھی اجاڑ دیا۔ پھر ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے کہ پیر جھوٹ بولتے ہیں، عامل جھوٹ بولتے ہیں، یہ کتابوں والے جھوٹ بولتے ہیں، یہ اس لیے چھپاتے ہیں کہ اگر جس طرح میں بول رہا ہوں ایسے کوئی بولے گا تو اس کے پاس کون مرید ہونے کے لیے آئے گا؟ اگر میری کوئی کتاب ہو، کوئی رسالہ ہو تو میرے پاس کون لینے کے لیے آئے گا؟ سمجھ آگی بات؟ تو پہلی آزمائش عملیات کی دنیا میں آؤ گے تو کیا ہوگی؟ مالی تنگ دستی، اور دوسری کیا ہوگی؟ فیتی فیتی ہو جاؤ گے، گھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ جوں جوں آگے بڑھتے جاؤ گے، جتنا اللہ نے آپ کو رنگ زیادہ لگانے ہیں، مقام اونچا دینا ہے، اتنے لتر زیادہ پڑھنے ہیں، اتنے لتر زیادہ پڑھنے ہیں۔ جتنا اللہ نے رنگ زیادہ لگانے ہیں، جتنے مقام زیادہ دینے ہیں، جتنی پتیاں زیادہ لگانی، جتنا منصب اونچا دینا ہے، اتنے فاقے زیادہ ہونے، اتنے فاقے زیادہ۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ دو۔ پہلی مالی تنگ دستی، اور دوسرا کیا ہے؟ عیال کے اندر لڑائی جھگڑا، دو ہو گئی۔ تیسرا کیا ہے؟ خود بیمار ہو گئے، جو صاحب عمل ہوگا، جو مرید ہوا ہے یا عملیات کی دنیا میں آیا ہے، کبھی ٹانگ میں درد، کبھی بازو میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی دل میں درد، کبھی کمر میں درد، تو کبھی گھر والی کو درد، کبھی بچوں کو درد، کبھی ماں بیمار، کبھی باپ بیمار، کبھی کوئی بیمار۔ گھر بیماریاں دیکھ لیں گی، وہ بیماریاں تیرے گھر میں آئیں گی کہ تو تصور نہیں کر سکتا، تو تصور نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹروں کے پاس جائے گا، ٹیسٹ کرائے گا، پیسہ پہلے تیرے پاس نہیں ہوگا، مالی تنگ دستی کی پہلی آزمائش پہلے آ چکی ہے، پیسہ تیرے پاس نہیں ہوگا، لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کے علاج کروائے گا، ٹیسٹ ہو جائیں گے، ڈاکٹر رپورٹیں دیکھیں گے، سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ لا علاج بیماریاں جو انسان کو سمجھ نہیں آتی، جب عملیات کی دنیا میں آئے گا تو یہ تیسرا تجھے انعام ملے گا۔ یہ اس صورت میں جب مرشد پکڑ کر آئے گا۔ یہ تین میں جو بتا رہا ہوں، یہ تجھے اللہ ٹھوک بجا رہا ہے، تو اس راہ کا مسافر ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ تجھے اللہ نے طاقت دینی ہے، جنات کو تیرے تابع کرنا ہے، ملائکہ کو تیرا خادم بنانا ہے، موکلات کو تیرے ساتھ چلانا ہے، پھر اللہ نے اختیار اور تصرف دینا ہے کہ میری مخلوق کی خدمت کر، تو اللہ نے امانتوں کے اوپر تجھے امین بنانا ہے، تو اللہ تجھے بجا کر نہ دیکھے۔ ہم نے ملازم رکھنا ہو تو ہم کہتے ہیں بھائی اس کا کردار لے کر آؤ، این او سی لے کر آئے، کریکٹر سرٹیفکیٹ لے کر آئے۔ اللہ کہتا ہے نہ لے کے نہیں آؤ، ہی آپ ہی ویکھ لواں گے، اسی آپ ہی ویکھ لواں گے۔ ہم اس کا پہلے رزق تنگ کریں گے، پھر اس کو ذلیل کروائیں گے، پھر بیماریاں بھیجیں گے، سارا کریکٹر سامنے آ جانا۔ یہ جتنے نعرے مارتا ہوا آیا ہے، میں بڑا بڑا شافی ہاں، میں انج کر داں گا، میں انج کر داں گا، میں بڑا طالب مولا ہاں،
اللہ کہتا ہے بس کوئی مسئلہ نہیں، اے مولا ہٹا کے دنیا ہی لانا ہے، طالب تو رہے گا، طالب تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو نے دعویٰ کیا ہے کہ میں طالب مولا ہوں، بس یہ ہم نے پرکھنا ہے۔ جب آپ کے منہ سے نکل گیا، نیت کر لی کہ میں نے اس شعبے میں آنا ہے، مرشد پکڑ لیا، اللہ کہتا ہے طالب مولا اس راہ پہ ہر کوئی نہیں آ سکتا۔ پہلے چیک پوسٹیں آئیں گی، پہلی چیک پوسٹ کیا آئے گی؟ مالی تنگ دستی۔ دوسری چیک پوسٹ کیا آئے گی یا رکاوٹ کیا آئے گی؟ اہل و عیال کے اندر لڑائی جھگڑے۔ اور تیسری کیا آئے گی؟ خاندان کے اندر، اہل و عیال کے اندر بیماریاں یا اپنے اوپر بیماریاں۔ تو اللہ والو لاکھوں پہلے بھی بھاگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت صاحب اسی پیر پھڑیا سی کہ روٹی کھلے سی تو پہلے بھی تنگ ہو گئی، آپ آ جائے وظیفہ بھی تو تہاڈی بیعت بھی۔ ہاں جو بن مرشد کے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ وظیفہ چھوڑا، اے راس نہیں مینوں آیا، اے جلالی بڑا سی، اے کر لو۔ نیا رسالہ آئے گا نا اگلے مہینے کا شمارہ آئے گا، تو اس میں جو آئے گا وہ کر لیں گے۔ اے صورت مینوں راس نہیں آئی، اے فلان بھی راس نہیں آئی سی، یہ بڑی جلالی گرم بڑی ہے، یہ تصویر بڑی گرم ہے، اے ٹھنڈی کر لو۔ وہ تو پڑ گئے اس کام میں، تو ہم ان کی تو بات ہی آج نہیں کر رہے، ہم تو آج بات کر رہے ہیں مرشد والوں کی۔ تو مرشد والا کیا کہے گا؟ بھائی اسی تے پہلے بخشوان آئے ہاں تے اور گلے پہ گئے نے، یہ تو نمازاں بخشواندے روزے بھی نہ دیتے نے سانوں۔ میں آیا تھا کہ پیر بنوں گا، اللہ کی راہ میں چلوں گا، لوگ جیسے میرے ہاتھ چومیں گے ایسے میرے جیب میں مال بھی ہوگا۔ تو میں کیا بتا رہا ہوں کہ اللہ مال ایسے تیرے اندر سے نکالے گا، تیری جیب تیرے خزانوں سے نکالے گا، تیرے سیونگ اور کرنٹ اکاؤنٹ سے نکالے گا، جیسے آٹے میں سے بال نکالتے ہیں یا مکھن میں سے بال نکالتے ہیں۔ تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا میں کیسے اجڑتا جا رہا ہوں، کیسے اجڑتا جا رہا ہوں۔ اب ہمارے محمد خان صاحب جو امیر ہیں لاہور کے، وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت صاحب عملیات کی دنیا میں آ کے میرا کروڑوں اجڑا ہے، کروڑوں اجڑا ہے۔ اللہ نے ان کا پتہ نہیں کون سا عمل ہے وہ قبول کر لیا، سوشل میڈیا پہ انہوں نے مجھے سنا، پھر اللہ نے رنگ لگا دیے، کرم کر دیا کہ ایک بند جو ہے وہ باندھنے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں کہ جو نقصان ہونا ہے وہ تو ہو گیا، چلو مزید سے وہ بچ گئے۔ اللہ نے اب ویسے بھی ان کو ایک روحانیت کے رستے پہ جو ہے وہ چڑھا دیا اور اللہ نے عزت بھی دے دی ہے۔ اب اس جمعرات وہ آئے تو کیا کہتے ہیں حضرت صاحب نقصان تو ہو گئے بہت، لیکن جب میں آپ کے ساتھ جڑ گیا ہوں تو اب ان نقصان کا کوئی افسوس نہیں رہ گیا، میرا دل مطمئن ہے کہ اللہ پاک انشاءاللہ ان کی تلافی بھی فرما دے گا اور انشاءاللہ اللہ فرمائے گا۔ تو عملیات کی اور روحانیت کی دنیا میں مرشد پکڑ کے آئیں گے تو پہلا انعام اللہ کیا لگائے گا؟ وہ کہتے ہیں نا آرڈر لا، آرڈر لاؤ، آرڈر لاؤ جی۔ اللہ پہلے آرڈر لائے گا، پہلا آرڈر لگے گا کون سا؟ یہ روٹی تانگ کرو۔ یہ جڑا بڑا چوڑا ہو کے سینہ تان کر آیا جی میں طالب مولا ہاں، ایڈیاں ساڑیاں مائیاں لیلن دے ڈبٹے لے کے جی اچھی جی اللہ واسطے پڑھی دے یا آخرت واسطے پڑھی دے۔ اللہ نے ہلکی جی ٹو دی نال ہی مائی دیاں چیکاں نکل گئی نے، مجھے سناتی ہیں حضرت صاحب اچھی اللہ واسطے کسی پیڑے واسطے تھوڑا پڑھی دے۔ تو اللہ معاف کرے، میں کہہ رہا ہوں تو نے پیڑے واسطے پڑھے تو بھائی تو نے کہا میں نے اللہ کے لیے پڑھا ہے، اللہ کہتے میرے لیے پڑھا ہے تو چیک کر لیتے۔ اللہ نے ایسے کیا تو مائی دی چیکاں نکل گئی، تو جے بابے نو اللہ نے روکیا تو بابا نے باں باں شروع کر دی تھی۔ تو بھائی یہ رستہ چیکوں والا نہیں ہے، نہ باں باں کرنے والا ہے، یہ رستہ تو ہاں ہاں کرنے والا ہے۔ اس رستے میں نہ نہیں ہے، باں باں نہیں ہے۔ جس طرح فوج کی ڈکشنری کے اندر نہ نہیں ہوتی، جو طالب مولا کا رستہ ہے اس میں نہ نہیں ہے، وہاں ہاں ہے۔ جیسے مولا رکھے، مولا نچا کے راضی ہے تو راضی ہے، مولا سلا کے راضی ہے تو سو کے راضی ہیں، اور اگر مولا جو ہے چیخے نکال کے راضی ہے تو چیخے نکال کے راضی ہیں۔ جس حال دے وچ یار رکھے اس حال دے وچ راضی ہیں۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ یہ رستہ تو اللہ کی رضا کو پانا ہے کہ اللہ قرآن مدرسے میں بٹھا کے پڑھائے، اللہ قرآن گھر بٹھا کر پڑھائے، یا اللہ قرآن نیزے پہ چڑھا کر پڑھائے۔ فیصلے اللہ نے کرنے ہیں۔ جو اپنے فیصلے اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے وہ طالب مولا ہوتا ہے، جو اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے وہ طالب دنیا ہوتا ہے۔ تو ہم تو طالب مولا کی بات کر رہے ہیں، تو کیونکہ ہم آئے ہیں دنیا سے، اللہ کہتا ہے چیک کر لینے، بس انج کر کے ٹیسٹ نہیں لانا ہے، یہ سارا مولا باہر آ جانا ہے، سارا مولا باہر آ جانا ہے، پتہ چل جانا ہے کہ کیڑا مولا ہے، کس کس کو مولا تو کہہ رہا ہے،
کس کس کو تو نے مولا بنایا ہوا ہے؟ تو اگر تو بنایا ہوا ہے مجھے مولا، تو پھر ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ میں نے تجھے اپنا قرب دینا ہے، اپنی معرفت دینی ہے، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی دینی ہے، تو پھر یہ پرکھے بغیر نہیں۔ کیسے پرکھوں گا؟ ذرا توجہ رکھیے گا، کیسے پرکھوں گا؟ جیسے بلال کو پرکھا تھا۔ کیسے پرکھوں گا؟ میں نے آہستہ بولا ہے کہ سننے والے ڈر نہ جاننا، سوشل میڈیا والے بھی ڈر نہ جائیں، سر میں نے آہستہ کر کے بولا ہے کہ تو پوچھے گا اللہ سے کہ یا اللہ میں تیرے راستے پہ آؤں، عملیات کی دنیا میں آؤں، روحانیت کی دنیا میں آؤں، تو یا اللہ تو مجھے کیسے پرکھے گا؟ تو اللہ نے ہلکی سی آواز دی، جنج بلال نو پرکھے اسی، جنج بلال نو پرکھے اسی۔ یا اللہ بلال کو تو بڑی اذیتیں ملی تھی، تجھے اذیتیں نظر آتی ہیں، تجھے انعام نظر نہیں آیا؟ تجھے بلال کی اذیتیں نظر آتی ہیں، تو جو میں نے پھر بلال کو انعام دیا تو چلتا مکہ کی زمین پہ ہے، آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، عقل کے اندھے وہ نظر نہیں آیا؟ تجھے بلال کی زبان کے اوپر کوئلے نظر آئے، تجھے بلال کے بدن کے اوپر کوئلے نظر آئے، تجھے بلال کی کمر کے اوپر پتھر نظر آیا، گرم پتھر، بھاری پتھر تو نظر آیا، تجھے بلال کے فاقے تو نظر آئے، تجھے بلال کی چربی سے کوئلے بجھتے تو نظر آئے، لیکن تجھے بلال کی آہٹ سنائی نہ دی کہ میں نے پھر بلال کو رنگ کیسے لگائے ہیں، تجھے رنگ نظر نہ آئے۔ تو اللہ ہلکی سی آواز دیندا ہے، یا اللہ جے میں بھی حوصلہ کر کے اے شافی دے کہن تے روحانیت دی دنیا چ، عملیات دی دنیا چ آ جاواں تے مینوں ذرا کنا کو آزمائے گا؟ اللہ کہتا ہے بلال جتنا آزماؤں گا بس، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ بڑا پولا پولا آرام سے کہتا ہے کہ نیڑے تے آ ذرا، پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ میں کیسے آزماتا ہوں، کیسے آزماتا ہوں۔ جتنا بڑا انعام دوں گا اتنی بڑی آزمائش ڈھالوں گا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ 3 مراحل طے ہو گئے۔ اگر اللہ نے تینوں میں استقامت عطا کر دی، پہلا کیا ہو گیا؟ تنگ دستی آئے گی، دوسرا کیا ہوگا؟ اہل و عیال میں لڑائی جھگڑے آئیں گے، تیسرا کیا ہوگا؟ اہل و عیال میں بیماریاں پریشانیاں آئیں گی، اور چوتھا اللہ 360 شیاطین کو تیرے اوپر مسلط ہونے دے گا، شیطان کو تصرف دے گا۔ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے جو عملیات کی دنیا میں آئے گا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تفسیر رازی کے اندر کہ جو ہی تو مرشد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا اے اللہ میری توبہ، تو بس شیطان تیرے ساتھ 360 اپنے بلونگڑے مسلط کرے گا۔ سننے والے ایک دفعہ ہل گئے کہ امام ہمارے ساتھ تیرے ساتھ ایک شیطان، تو جو اللہ کی راہ کا مسافر بن گیا اس کے ساتھ 360 شیاطین ہوں گے۔ تو 360 شیاطین کیا کریں گے؟ کیا اس کو نماز سے روکیں گے، اللہ کے ذکر سے روکیں گے، عبادت سے روکیں گے، حج سے روکیں گے، زکوٰۃ سے روکیں گے، ماں باپ کی خدمت سے روکیں گے؟ نہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مشائخ فرماتے ہیں، یہ 360 شیاطین جو ابلیس اللہ کی راہ کا جو مسافر ہے، جو طالب مولا ہے، اس پہ جب لگاتا ہے تو ان کو کہتا ہے کہ وہ جب پوچھتے ہیں کہ ہمارا کام کیا ہے، وہ کہتا ہے نماز سے نہیں روکنا، حج سے نہیں روکنا، زکوٰۃ سے نہیں روکنا، ذکر سے نہیں روکنا، ماں باپ کی خدمت سے نہیں روکنا، تو کیا کرنا ہے؟ یہ سب نیک اعمال ہیں، قرآن پڑھنے سے نہیں روکنا، درود پڑھنے سے نہیں روکنا، استغفار کرنے سے نہیں روکنا، تو پھر ہمیں لگایا کس لیے ہے؟ تو ان کا سردار، ان کا آقا ابلیس کیا کہتا ہے؟ اس کو صرف مرشد سے دور کرنا ہے، اس کے اور مرشد کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا کرنی ہیں، اس کو بدگمان کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا، اس کو خانقاہ آنے نہیں دینا۔ آج تو میں نے راز سارا کھول ہی دیا موج میں آ کے۔ میں کیا کہتا ہوں کہ جب میرے پاس آؤ گے تو تمہارے پاس 2 کیفیات ہونا یا تمہارے اندر 2 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ تمہارے پاس میرے پاس آنے کے لیے کرایہ اجڑ جاؤ گے، اور دوسرا ایمان نکل جائے گا۔ اگر تو ہو دنیا دار تو یہ 2 شرطیں ہوں گی، اور تیسرا اگر ہو طالب مولا، اللہ کے لیے آنا چاہتے ہو، تو آج جس طرح سوموار ہے،
پیر کا دن ہے، ذرا منہ سے بیٹھے بیٹھے نکالو نا ابھی کہ اس جمعرات ہم نے شافی کے پاس جانا ہے، پھر اگلے 3 دن تیرے جیسے گزریں گے، پھر بس تو ہی جانے گا تو رب جانے گا۔ ہر وہ مصیبت تیرے اوپر آئے گی جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو ایک بار، آج سوموار ہے، اگلے ہفتے کو سوچ لے، ہفتے والے دن سوچ لے، اگر لتر زیادہ کھانے ہیں تو ہفتے کو پروگرام شروع کر لیتے ہیں۔ جمعرات کو تو نے میرے پاس آنا ہے، تو ہفتے والے دن ارادہ کر اس جمعرات ہم نے شافی صاحب کے پاس جانا ہے ملتان، پھر دیکھ تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ تیرا ہفتہ وہ 6 دن گزرتے کیسے ہیں، تیرے لیے قیامت بن جائیں گے وہ دن، اتنے لمبے ہو جائیں گے، مصیبت کے اوپر مصیبت، مصیبت کے اوپر مصیبت۔ نکلنا بھی چاہے گا تو نکل نہیں سکے گا۔ اور جو دنیا کے طالب ہیں جب وہ آئیں گے تو کیا ہے، ان کے پاس نہ کرایہ ہوگا اور نہ ایمان ہوگا۔ تو اللہ والوں، میرے پاس آتے ہوئے اتنی مشکلیں ہیں جن کا میں برملا ٹھوک بجا کے زمانے کے سامنے اظہار کرتا ہوں، اور سارے آنے والے کہتے ہیں حضرت صاحب خدا دا واسطہ کیڑے رفڑ جو سانو پاتا ہے قربے قیامت وچ۔ میں نے کہا کوئی رفڑ نہیں پایا، اہی رفڑ مکان لگے ہیں، ہم تو باتیں کھول رہے ہیں، ہم کسی کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتے، ہر بات ہم کھول کے امت کے سامنے رکھنا چاہتے کہ اللہ والو یہ رستہ ہے، سوچ سمجھ کے آنا ہے، ورنہ 5 وقت کی نماز پڑھو، کملی بل پہ درود پڑھو، ایک تسبیح استغفار کی پڑھو، اپنے والدین کی خدمت کرو، اچھا کماؤ، اچھا کھاؤ، اپنے گھر میں رہو۔ ہمارے ساتھ یاری لگانی ہے تو پھر مولا حسین کی قربانیوں کے لیے، اسی طرز کی قربانیوں کے لیے تیار ہو جو، کوئی نہ کوئی وہ کربلا تیرے گھر میں برپا ہو کے رہنی ہے۔ تو پہلی کربلا کیا ہے، مالی تنگ دستی، دوسری کربلا کیا ہے، آپس میں اہل و عیال میں لڑائی جھگڑے، اور تیسری کربلا کیا ہے، بیماری پہ بیماری، بیماری پہ بیماری، اور چوتھی کربلا پھر برپا یہ ہونی ہے کہ میرے وسوں بارے واپس ہی نہ چلا جاواں۔ جب پھول لگنے لگیں گے، انعام ملنے لگے گا، تو شیطان ترغیبات دے گا، تجھے ترغیب دے گا کہ تیرے وسوں باہر ہے، تو 5 سال لائے شافی کو آگے تینوں کی مل گیا، کون سے بیر تیری جھولی میں پڑ گئے ہیں، چل واپس چلیے، شافی دے پلے کچھ نہیں، کسی اور پیر کے پاس چلتے ہیں، فلاں کے پاس چلتے ہیں، یہ میرے بس سے باہر ہے، میری بس ہو گئی حضرت صاحب۔ تو یہ ساری ترغیبات ہے۔ کبھی بیوی واپس بلائے گی، اس دفعہ محفل میں نہیں جانا آپ نے، ہم نے سسرال جانا ہے، ہم نے آستانہ عالیہ سسرال شریف جانا ہے، ہم نے آستانہ عالیہ۔ آپ پریشان ہو گئے ہیں کہ حضرت صاحب نے یہ کون سی آستانے کا نام لے لیا ہے؟ ہو بھائی وہ بھی آستانہ ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی آج تک۔ وہ آستانہ آپ کو بلائے، آپ نہ جاؤ، پھر دیکھو وہ آستانہ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ آستانہ عالیہ سسرال شریف، یاد رہے گا، آستانہ عالیہ سسرال شریف۔ کبھی بھی کوئی فون آ جائے دوست کا، تو آپ خود اپنے سسرال بیٹھے ہوں تو آپ کہیں جی میں آستانے پہ بیٹھا ہوں، آستانہ عالیہ سسرال شریف۔ اللہ والو جتنا فیض وہاں ملتا ہے اتنا فیض تو میرے پاس بھی نہیں۔ آپ میری بات کو مذاق سمجھ لیں، آپ کہنے حضرت صاحب اتنے سنجیدہ موضوع کے اوپر کلام کرتے کرتے آپ کو شرارتیں یاد آ گئی۔ اللہ کے بندو، وہاں سے جتنا فیض ملتا ہے میرے پاس بھی نہیں، انہوں نے تھی دیتی ہے، اپنی بیٹی دی ہے، تو یہ فیض نہیں ہے، یہ نفع نہیں ہے۔ آپ ہنس رہے ہیں، آگے سے کہہ رہے ہیں کون سا فیض ملتا ہے؟ بیٹی نہ ہوتی آگے آپ صاحب اولاد کیسے سے ہو جاتے؟ یہ اسی آستانہ عالیہ کے فیض کی نہریں بہ رہی ہیں، اس لیے میں نے ادب کے ساتھ کہا ہے آستانہ عالیہ سسرال شریف، ٹھیک ہے؟ تو آستانہ عالیہ سسرال شریف، جب آزمائشوں پہ آزمائشیں آئیں گی تو یہ بھی ہمارا مخالف ہوگا، پھر وہ کبھی ترغیب دے گا، کبھی دھمکیاں لگائے گا۔ ہماری بیٹی کو تنگ کیا ہوا ہے، روزانہ ملتان چلا جاتا ہے، ہر جمعرات ملتان چلا جاتا ہے، جو خرچہ پانی آتا ہے وہ ادھر لگا دیتا ہے، گھر خرچے نہیں دیتا، بیٹی بیمار ہے، نواسے بیمار ہیں، پوتے بیمار ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک کاروبار ہے وہ بھی ترغیب دے گا، میں اجڑ رہا ہوں، میں اجڑ رہا ہوں۔ ذمہ دارہ ہے وہ بھی ترغیب دے گا، میں اجڑ رہا ہوں، نہ ملتان جا، نہ شافی کے پاس جا، ہمیں وقت دے، کاروبار کو وقت نہیں دو گے تو کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ یہ ترغیبات آئیں گی، ترغیبات کی آزمائش تیرے اوپر آ کے رہے گی۔ یہ 4 اللہ والو آزمائشیں ہیں جو مرشد پکڑ کے روحانیت کی عملیات کی دنیا میں جو آئیں گے۔ آپ یہ سن کے ڈر گئے ہو تو جو بن مرشد عربوں آئے ہوئے ہیں، رسالے والے دے کہن تے آئے پھر دے نہ جان نہ پہچان نہ تعلق نہ واسطہ، رسالے پہ فدا ہوئے پھر رہے ہیں۔ ہے جی اللہ واسطے پڑھنے ہیں، جی اسی تے اللہ کر کرنے، اسی قبر بنان واسطے پڑھنے، اسی اپنی آخرت بنان واسطے پڑھنے، تو پڑھو بھائی،
پھر بانگیں کیوں دیتے ہو؟ میں نے کیا کہا کہ عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں باں باں نہیں ہے، ہاں ہاں ہے۔ پہلی بات یہ سیکھ لو، اس شعبے میں باں باں نہیں ہے، ہاں ہاں ہے۔ یار کی رضا میں راضی رہنا ہے، رلا کے راضی ہے یا ہنسا کے راضی ہے، نچا کے راضی ہے یا نماز پڑھا کے راضی ہے، بلے کی طرح ناچنا پڑے تو ناچ کے راضی ہیں، مجدد پاک کی طرح جو ہے وہ بادشاہ کے ساتھ ٹکرانا پڑے تو ٹکرا کے راضی ہیں۔ اور اگر اسی طرح شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی طرح حجرے میں اللہ اللہ کروانی ہے تو حجرے میں ہم اللہ اللہ کر کے راضی ہیں۔ جس حال کے اندر یار رکھے ہم نے یار کی رضا دیکھنی ہے اور اپنی خواہش کو، اپنی رضا کو نہیں دیکھنا۔ اس کا نام ہے طالب مولا ہونا، طالب مولا ہونا۔ تو اللہ بولو یہ 4 آزمائشیں جو عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں آئے گا، پے در پے آئیں گی۔ پہلی مالی تنگ دستی، دوسری گھر میں لڑائی جھگڑے یعنی اہل و عیال میں، تیسری گھر کے اندر، خاندان کے اندر، معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑے، بیماریاں آئیں گی، اور چوتھی اور آخری کیا ہے؟ ترغیبات۔ یہ آخری لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے، ترغیبات، یعنی ترغیب دیں گے، واپس آ جا، واپس آ جا، واپس آ جا، کچھ نہیں ملنا، کچھ نہیں ملنا، کچھ نہیں ملنا۔ پھر کیا ہوگا؟ جب آپ واپس نہیں آؤ گے تو پھر گالی گلوچ ہوگا، پھر ذلت آئے گی، پھر اللہ ذلت کا نظام چلائے گا۔ اللہ دیکھے گا کہ کل میں نے اس کو عزت دینی ہے، یا ذلت کنی کو برداشت کرتا ہے۔ پیر بننا ہے نا، تو نے مسند پہ بیٹھنا ہے، لاکھوں تیرے مرید ہونے ہیں، تو تجھے لوگوں نے تیرے ہاتھ چومنے ہیں، تجھے لوگوں نے نظر و نیاز دینی ہے۔ رب کہتا ہے عزت کی نہیں لینی ہے، بندہ کہتا ہے جی اللہ اینی عزت ہوئے، اپنے بھی تے پرائے بھی عزت کرن، اپنے بھی تے پرائے بھی منہ لگائیں۔ اللہ کہتا ہے کنے کو لینے؟ اللہ بہت عزت دے، اپنی عزت کے صدقے عزت دے۔ اللہ کہتا ہے پھر جتنی ذلت برداشت کر سکتا ہے کر لے، جتنی ذلت دوں گا پھر اتنی ہی عزت ملے گی۔ تو ہم ذلیل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جس کو لعنت کا پتہ نہیں ہے اس کو عزت کا کیا پتہ ہو؟ جس کو رسوائی کا پتہ نہیں ہے، گالی کا پتہ نہیں ہے، اس کو دعا کرو عزت کا کیا پتہ ہوگا؟ دیکھیں نا، ہمیں دن کا پتہ نہیں تو رات کا کیا پتہ ہوگا، غم کا پتہ نہیں ہے تو خوشی کا کیا پتہ ہوگا؟ تو اللہ جتنا پستی میں لے کے جاتا ہے، ذلیل کرتا ہے، میں کو مٹاتا ہے، پھر اللہ ایک مقام ایسا لے کر آتا ہے کہ بندہ باہر سے تو ٹوٹ چکا ہے، اندر سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور جو ہی اندر سے ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے میں خدا رہتا ہے، اللہ آ جاتا ہے، اللہ چھا جاتا ہے۔ بس یہ ہے وہ مقام جہاں تیری تکمیل ہو جانی ہے۔ بس اب آزمائشوں کا دور ختم ہو جائے گا، اب آزمائشوں کا دور ختم ہو جائے گا۔ یعنی جو ہی تو اس سفر پہ نکلے گا تیرا ظاہر اللہ توڑتا جائے گا، توڑتا جائے گا، توڑتا جائے گا، اندر تیرا مضبوط ہوگا، تو آسرے کے ساتھ چلتا جائے گا، چلتا جائے گا۔ کبھی مرشد سہارا دے گا، کبھی والدین سہارا دیں گے، کبھی تیرے ذکر اذکار تعلیمات جو ہیں سلسلے کی وہ سہارا دیں گی، تو اوکھے سوکھے چلتا جائے گا۔ لیکن جب تیری تکمیل کا وقت قریب ہوگا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو ظاہر سے بھی ٹوٹ چکا ہوگا، بکھر چکا ہوگا، اور اندر سے بھی بکھر چکا ہوگا۔ وہ موڑ ہوگا، ایسے چوراہے پہ تو کھڑا ہوگا، ادھر دیکھے گا تو رستہ نہیں ہے، ادھر دیکھے گا تو رستہ نہیں ہے۔ اب تجھے ترغیبات کیا تھی کہ واپس آ جا۔ آج اللہ تجھے گھیر کے اس موڑ کے اوپر لے آیا ہے، اب اللہ آواز دے رہا ہے جا واپس چلا جا۔ روندہ کیوں ہوئے؟ روندہ کیوں پہ آئے؟ اگر آپ کو یہ رستہ مشکل لگ رہا ہے تو واپس چلا جا۔ جب رب کی یہ آواز دل کو ٹکرائے گی کہ یار میں واپس ہی چلا جاؤں، میرے بس سے یہ رستہ باہر ہے، اب تو چوراہے پہ کھڑا ہے، ادھر دیکھتا ہے تو رستہ نہیں ہے، ادھر دیکھتا ہے تو رستہ نہیں ہے، ادھر دیکھتا ہے تو رستہ نہیں ہے، ادھر دیکھتا ہے تو انجان رستہ ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں جاؤں۔ بس یہ وہ لمحہ ہے جہاں اللہ تجھے 4 آزمائشیں ڈال کے لائے گا۔ پھر تو جب اندر سے ٹوٹے گا اور رب کی بارگاہ میں التجا کرے گا، اے اللہ اب تو واپسی کا رستہ بھی نہیں رہ گیا، اب میں تیرے پاس بھی نہ پہنچا تو واپس بھی نہ
پہنچا، نہ میں دنیا کا رہ گیا اور نہ میں تیرا رہ گیا، اے اللہ بتا جس کا کوئی نہیں ہے اس کا کون ہے؟ تو اللہ صدا دے گا کہ جس کا کوئی نہیں ہے، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، جس کا کوئی نہیں ہے اس کا اللہ دوست ہے، اسی کا اللہ مددگار ہے، اسی کا اللہ دستگیر ہے۔ اب جب تیرا اندر سے دل ٹوٹ گیا تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں اللہ رہتا ہے۔ اب تو نے ماں باپ کی حقیقت کو جان لیا، دوستوں کی حقیقت کو جان لیا، جب تیرے پہ یہ 4 آزمائشیں پڑیں سب چھوڑ گئے، سب چھوڑ گئے، اب یہ تیری تکمیل ہو گئی۔ اب اس تکمیل سے تو نے واپس آنا ہے۔ اب اللہ کہے گا تو نے سب کو چھوڑ دیا، تجھے سب چھوڑ گئے، اب تو تنہا ہو گیا۔ دیکھ یہ تو سارے رشتے تو نے بنائے تھے، یہ کیا کیے تھے؟ سارے رشتے تو نے اپنی پسند کے بنائے تھے، کاروبار کیا تھا، بیوی بچے تھے، سب تیری پسند کا تھا، تیرا دل ان میں اٹکا ہوا تھا، میں نے اس دل کو نکال لیا ہے، اب اس دل میں آ گیا ہوں، اب جہاں رحمان ہوگا وہاں شیطان نہیں ہو سکتا، جہاں آخرت ہوگی وہاں دنیا نہیں ہو سکتی۔ یہ دونوں سوکن ہیں، یہ دونوں ضدین ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہے، جہاں ظلمت ہوگی وہاں نور نہیں ہوگا، جہاں نور ہے وہاں ظلمت نہیں ہو سکتی۔ اب اس دل میں آ گیا ہوں، اب اے بندے اس دل کو میں بسا کے دکھاؤں گا، توڑا بھی میں نے ہے، جوڑ کے بھی میں دکھاؤں گا۔ پہلے یہ تیری مرضی کا تھا، اب یہ دھڑکے گا تو میری مرضی سے دھڑکے گا۔ اب دل کے اندر اللہ کا ذکر جاری ہوگا، اس میں ذات اللہ اللہ اللہ۔ اب اللہ اس دل کو آباد کرے گا، بحال کرے گا، آباد کرے گا، سارے پہلے رشتے ختم ہو جائیں گے، نئے سرے سے رشتے بنیں گے، اور ہر رشتہ ہوگا محض اللہ کی رضا کے لیے۔ اب دشمنی ہوگی تو اللہ کی رضا کے لیے، محبت ہوگی تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اب اللہ نے جتنی ذلتیں دی ہیں ان ذلتوں سے اللہ نکالتا جائے گا، جتنا اللہ نے پست کیا اللہ عروج دیتا جائے گا۔ جب تیرے پہ عروج آئے گا تو یہی 4 جو آزمائشیں ڈالی تھیں یہی دوبارہ پلٹیں گی۔ سب سے پہلے اللہ تجھے مال دے گا۔ پہلے اللہ نے لیا کیا تھا؟ مال۔ اب جب تو مقام ولایت پہ پہنچے گا سب سے پہلے جنات ہاتھ جوڑ کے تیرے پاس آئیں گے، آقا کوئی کام ہے تو ہمیں بتائیں۔ آج ساری زندگی جنات پکڑنے پہ لگا دیتے ہیں، تو مقام ولایت نفس کو پکڑ لیا۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ یہ فرماتے تھے کہ ساری زندگی جن پکڑنے پہ لگا دی، نفس نہ پکڑا۔ جب نفس پکڑ لیتا تو جن تیرے ویسے تابع ہو جاتے۔ آج جب اللہ تجھے بسانے پہ آ گیا ہے، اب تجھے بحال کرنے پہ آ گیا ہے، تو پہلا ہے سب سے پہلے جنات تیرے پاس آئیں گے، موکلات تیرے پاس آئیں گے کہ ہم آپ کے خادم ہیں، جیسے کہو گے، جیسے کہو، جب کہو گے، جس وقت کہو گے، ہم آقا لبیک حاضر ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ مال کی فراوانی لے کر آئے گا، اللہ گھر سے بیماریاں نکالے گا، اللہ بیوی بچوں کو صحت تندرستی دے گا، اللہ نے جو ذلتیں دی ہیں اللہ جب رونقیں لگائے گا، جب غیر تیرے ساتھ جڑیں گے تو پھر اللہ اپنوں کو دکھائے گا۔ جب تجھے رنگ لگ جائیں گے نا، 7 رنگ اللہ تیری شخصیت کے اندر بھر دے گا، شخصیت بن جائے گی حضور کے غلاموں والی، تو پھر اللہ تیرے اپنوں کو دکھائے گا، پہلے پرائیوں کو تیرے گرد اکٹھا کرے گا۔ جب مجمع سجے گا، جب آگ بھڑک اٹھے گی، دھواں نکلے گا، شعلے بلند ہوں گے، پھر اللہ تیرے جو اپنے تھے، جو تجھے چھوڑ گئے غربت کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، تو نے ان کی باتیں نہ مانی، ان کی خواہشات کو پورا نہ کیا، جو تجھے چھوڑ گئے، آج اللہ ان کو لے کر آئے گا۔ دیکھ ذرا اب میں نے بنایا ہے کیسا لگ رہا ہے؟ تم نے بنایا تھا تو کیا تھا کل، آج میں نے اسے بنایا ہے تو یہ کیسا لگ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ والوں میں یہ کہتا ہوں کہ جس مرشد کے پاس ہو، یہ سوچو کہ جب اس کے پاس گئے تھے تو کیا تھے اور آج کیا ہو، یہ ہے وہ رنگ لگ رہے، یہ ہے وہ رنگ لگ رہے۔ تو اللہ اس رستے کے اندر پہلے پستیوں میں اتارتا ہے، بستیوں میں اتارتا ہے، پھر رنگ لگاتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، اس دنیا میں آئے وظیفہ پڑھا تو رنگ لگ جائے، یہ اللہ کی ترتیب ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت ہی نہیں ہے، یہ ایسا نظام ہی نہیں ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، اللہ پاک نے جب پے در پے آزمائشوں میں ڈالا تو امیہ بن خلف کے جتنے بھی خادم تھے، اس کے ملازم تھے، غلام تھے،
उसने जिम्मेदारी दी थी कि 24 घंटे हर पल कोड़े मारने हैं, अजियतें देनी हैं बिलाल को। तो सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु क्या कहते थे? अहद अहद अहद। आपके गले में रस्सी डाली जा रही है और मक्का की गलियों में घसीटा जा रहा है, और आप क्या कह रहे हैं? अहद अहद अहद। फिर उमैया बिन खल्फ का जब दिल ना भरा तो उसने अपने गुलाम को कहा कि इसको घसीट के लेकर आओ। गुलाम घसीट के लेकर आए। तपती चट्टान है, तपती हुई चट्टान, नीचे कोयले जो है वो जलाए गए, आपको कोयलों के ऊपर लटाया गया। सैयदना बिलाल जब ऊपर लेट गए, वो भारी चट्टान जो है सैयदना बिलाल की कमर पर रख दी गई। अब चमड़ी जो है वो उधड़ गई है, खून निकल रहा है और आपकी चर्बी पिघल रही है। उस चर्बी के तेल के साथ वो कोयले बुझे हैं, तो फिर बिलाल को शान मिली है। आज कहते ने कि बीवी ना जफे पा के वजीफे पढ़ांगे तो सानू शाना मिल जाएंगी। अम्मा दी रजाई च, अम्मा दी बगल च पै के वजीफे पढ़ांगे तो वली अल्लाह बन जाओगे। मकामे वलायत को तोहमतें लगा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। हालते गुनाह में गर्लफ्रेंड रखी है, मोबाइल जो है उसकी गैलरी गंदगी के साथ भरी है, तो कहते हैं अल्लाह मिल जाएगा जी। हम तालिबे मौला में फलां बुजुर्गों का मुरीद हूं जी, हम जी वहां भी चादरें चढ़ाते हैं जी, हम उर्स भी कराते हैं। ये मैंने जो सारी बात की है, इसमें चादरें कहां से आ गई हैं? इस सारी बात के अंदर उर्स कहां से आ गया? इसमें आया है तो गले में रस्सी आई है, घसीटना आया है, कोयले आए हैं, गरम चट्टान आई है, और उधर तालिबे मौला की जुबान पे अल्लाह अल्लाह आया है, अहद 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 आया है। और तकमील की जब तकमील हुई है, जब मकाम इंतहा पे पहुंची है आजमाइश, तो क्या है कि अपने ही खून और अपनी ही चर्बी से कोयले बुझ रहे हैं। ये है अल्लाह की मोहब्बत। अल्लाह यूं आजमाता है, अल्लाह यूं इम्तहान लेता है। फिर इम्तहान लेने के बाद मकाम क्या दिया? फिर मकाम क्या दिया कि चलते हैं मदीना में, चलते हैं मक्का की गलियों में, मक्का की गलियों में, और आहट जो है वो जन्नत में सुनाई देती है। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिब्रील से पूछते हैं, जिब्रील ए मेरे आगे कौन कौन है? मेरे आगे कौन कौन है? जिब्रील क्या अर्ज करते हैं? या रसूलुल्लाह आपका गुलाम है, आपका गुलाम है, आपका गुलाम बिलाल चल रहा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तजस्सुस होता है, जो ही मेराज से तशरीफ लेकर आते हैं, पहली मुलाकात होती है, बिलाल यार मैंने तुझे जन्नत में आप आगे आगे चलते देखा, तू कौन सा अमल करता है? तू कौन सा अमल करता है? या रसूलुल्लाह बस वजू के साथ रहता हूं, जब वजू खत्म हो जाता है तो दोबारा वजू करके 2 रकात नमाज तहियतुल वजू पढ़ लेता हूं। अल्लाह ने बस इसी अमल से ये इज्जत दे दी है। पीछे क्या है? एक निज़ाम है, पीछे आजमाइश का एक निज़ाम है। जब सैयदना बिलाल के ऊपर आजमाइश का वक्त चल रहा है, तो अपने पराए, मैंने क्या कहा, चौथी आजमाइश तरगीबात, अपने पराए क्या कहते हैं? तूने उमैया बिन खल्फ को छोड़ के क्या कमा लिया है? क्या कमा लिया? क्या मिल गया तुझे? क्या मिल गया? तुझे अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह को तेरे से बड़ी मोहब्बत है, मरता है, मारे खाता है, भूख और फाके काट रहा है, जिल्लत बर्दाश्त कर रहा है, तेरी जान लेने पे वो दर पे है उमैया बिन खल्फ, तो तू अहद अहद कर रहा है, तो अहद तेरी मदद को क्यों नहीं आता? अहद तेरी मदद को क्यों नहीं आता? आज हमें भी यही ताने दिए जाते हैं कि तेरा मुर्शद इतना कामिल है तो साडे घर गुरबत क्यों नहीं खत्म होंदी? तेरा मुर्शद इतना कामिल है, हर महीने तू मुल्तान चल पेना है, तेरा मुर्शद इतना कामिल है तो हमारे घर में जादू क्यों खत्म नहीं होता? तो मुर्शद की बात छोड़ो, जो मुर्शद का रब है उसकी कामलियत में कोई फर्क है? उसके अकमल होने में कोई कमी है? उसके कामिल होने में, अकमल होने में कोई कमी है? तो वो क्यों मदद नहीं कर रहा? अल्लाह बजा बजा के देख रहा है। जब सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि अल्लाह आपकी ये आजमाइश को क्यों खत्म नहीं कर रहा, अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? तो सैयदना बिलाल फरमाते कि जब तुम बर्तन लेने के लिए जाते हो, तुम बर्तन को बजा के देखते हो, तो अल्लाह भी मेरे ईमान को बजा के देख रहा है। क्यों? अल्लाह ने जो मनसब मुझे देना है, उस मनसब का
تقاضا یہ ہے کہ کوئی نتھو خیرا اگے شاہ کھبے شاہ کرنٹ شاہ ناخن کٹ لو وال کٹ لو 3 بکا باجرے دیاں سٹو تو مرادہ پوریاں ہو جان، کوئی اس طرح کا شعبدہ باز اس دنیا میں نہ آ جائے۔ اللہ بجا کر دیکھ رہا ہے کہ صرف جو میرا ہوگا وہی میرا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے من کان للہ کان اللہ لہو، اللہ اپنے محبوب کی زبان اقدس سے کہلواتا ہے کہ اللہ کے ہو جو، جب تم اللہ کے ہو جو کہ اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ اللہ اپنے عزتوں کے خزانوں میں عزتیں بھی عطا فرمائے گا، وسطوں کے خزانوں میں وسعت بھی عطا فرمائے گا، رزق کے خزانوں سے رزق بھی عطا فرمائے گا، اور صحت اور تندرستی کے خزانوں سے صحت بھی عطا فرمائے گا۔ اب اللہ والو آخری بات ہے، جب سیدنا بلال کے اوپر یہ ساری آزمائشیں مکمل ہو گئیں، بلال بیمار رہے تھے، بلال مالی تنگدستی کا شکار رہے تھے، بلال کے بیوی بچے کیا چھوڑ گئے تھے، کیا بلال کو عزتیں نہیں ملی؟ یہ 4 ہی آزمائشیں تھی نا۔ اللہ نے مال دیا جو کہ تھا ہی نہ ہونے کے برابر، اور اللہ نے مال کیسے دے دیا؟ آج سیدنا بلال 14.5 صدیاں بعد بھی کسی کو خواب میں نظر آ جائیں، وہ زمین پہ پاؤں نہ رکھے، پاؤں نہ رکھے۔ تو اگر بلال آج حیات ہوتے تو کسی کو اشارہ کریں اپنی جان قربان کر دیں، مال تو چھوٹی سی بات، تو مال تھا بھی نہیں، جتنا تھا وہ اللہ نے لے لیا، تو مال کے بدلے اللہ نے مال دے دیا۔ اللہ نے بیماریاں دور کر دیں، پریشانیاں دور کر دیں، لڑائی جھگڑے دور کر دیے، اور پھر ذلتوں کی جگہ اللہ نے عزتیں کیسی دی ہیں۔ میں نے ایک صرف آپ کو احساس دلانے کے لیے بات کہی ہے کہ آج رات اگر آپ کو سیدنا بلال کی زیارت ہو جائے تو کل آپ کے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی؟ جس کو دیکھنے سے ایمان اتنا بڑھ جاتا ہے، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس کو رب نے کیا عزتیں کیا شان دی ہوگی۔ تو اللہ والو یہ باتیں میرے ساری عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو راہ ولایت ہے، یہ جو سلوک ہے، یہ بن مرشد کے طے نہیں ہوتا، اور مرشد کے ساتھ بھی کرو گے تو یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اور اگر آپ محض عملیات کی دنیا میں آؤ گے اور بغیر مرشد کے آؤ گے تو نشان عبرت بن جائے گا۔ میرے پاس ایک بہت خوبصورت ایک خط بھی ہے، جو باتیں میں نے اپنے مشاہدے اور تجربے کے حوالے سے آپ حضرات کو گوش گزار کی ہیں، ان ساری باتوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہ میں خط پڑھ کے سناتا ہوں، تو آپ نے اندر سے جو آواز آئے گی اس کو ماننا ہے کہ میں جو بتا رہا ہوں یہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ چلہ کشی کیا ہے؟ یعنی وظائف کی دنیا کیا ہے؟ کون لوگ کر سکتے ہیں؟ اور دوران عمل کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اس موضوع کے اوپر اگر کلام کریں تو کلام ختم نہیں ہوگا، بات کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن جو خاص چیزیں ہیں جن کا آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے، چلہ کشی کے لیے کبھی بھی مرشد کے بغیر تصور بھی نہیں کرنا۔ کیا شافی نے یہ بات آپ کو بھی کہی ہے کہ نہیں، کہ تصور بھی نہیں کرنا، ورنہ جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ چلہ کشی ایک خاص قسم کا عمل ہوتا ہے جو 40 دن کا ہوتا ہے، جس میں 40 دن بیٹھ کر مخصوص تعداد کے اندر پڑھائی کی جاتی ہے۔ ذکر وظائف چلہ کشی کے لیے حصار سب سے پہلے ضروری ہے۔ آج امت کو پتہ چلا ہے شافی کی زبان سے کہ حصار کیا ہوتا ہے، بدنی حصار، روحانی حصار، زمینی حصار کیا ہوتے ہیں، ورنہ ہماری ماؤں بہنوں بزرگوں نے تو حصار کے بغیر ہی کام چوک کے رکھے آسی۔ حصار بہت ضروری ہے۔ اس حصار کی جگہ بیٹھ کر آپ نے روزانہ ایک مقررہ وقت پر 40 بار سورہ جن یا پھر جو آپ کے مرشد نے عمل بتایا ہے وہ پڑھنا ہوتا ہے۔ ہوائی چیزوں کی حاضری 20 دن کے بعد ہی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا مرشد آپ کو جو عمل بتایا ہے 40 دن کا اگر عمل ہے تو 40 دن ہی مکمل کرنا ہے، 41 نہیں کر سکتے، 39 نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اگر ایک دن بھی کم یا زیادہ کریں گے تو آپ کو نفع نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ چلہ جن کاموں کے لیے کیا جاتا ہے ان کاموں کے لیے یہ بنیادی شرط ہے۔ چلہ کن مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے؟ حمزات اور جنات کو قابو کرنے کے لیے، رزق کے لیے، آگئی روٹی، ہن ذرا ماما پہنا ذرا متوجہ رہنا ہے، روٹی کے لیے، یا پھر اللہ کی رحمت کے لیے۔ او ماما پہنا جنہیں اڈیاں چوک کے شافی نو کوسنے دیتی ہیں، حضرت صاحب اسی کسی پیڑے واسے تھوڑا پڑے آ گئے، اب یہ بھی ذرا متوجہ رہے ہیں۔
یا پھر فقیر بننے کے لیے جو بڑی داڑھی ٹوپی رکھ کے حضرت صاحب اسی تو ماشاءاللہ نماز پڑھی دی ہے، تسبیحاں کرے دی ہے، اللہ اللہ کرے دی ہے، سانو دنیا دی لوڑ کوئی نہیں، بس اسی تو اللہ دے ولی بننا چاہنے۔ اب یہ سارا مجمع میں کیا کہہ رہا ہوں، اگلیاں سیٹاں تے آ جائے، ذرا آگے آ جائے، کیونکہ اب شافعی ان کو صرف ایکسل ڈال کے ذرا ان کو دھونے لگا ہے، ان کو ذرا پتہ چل جائے کہ یہ سفر کیسا ہے۔ بتا تو میں کافی سارا پہلے ہی آیا ہوں، اب میں کیونکہ اس کے ساتھ کراس چیک کرانا ہے کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں وہ صحیح تھیں یا غلط تھیں۔ اب بات کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ وظائف، عملیات، چلہ کشیاں یا ذکر اذکار کیوں کیے جاتے ہیں، اس کا جواب دے رہا ہے۔ حمزات کو پکڑنے کے لیے، جنات کو قابو کرنے کے لیے، رزق کے لیے، اللہ کی رحمت کے لیے، اور اللہ کی رحمت سے مراد کیا ہے، آخرت کے لیے۔ پھر کیا ہے، فقیر بننے کے لیے، جس طرح ہمارے گھر میں مائیں بہنیں کہتی ہیں ہم جی خیر و برکت کے لیے کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی چلہ کاٹا جاتا ہے تو 10 سے 15 دن تو بہت ہی سکون سے آرام سے گزر جاتے ہیں۔ چلہ کرنے والے کو لگتا ہے کہ میں بیٹھ کر پڑھائی کر لوں گا اور کوئی بھی مجھے نقصان نہیں دے گا۔ یہ چلہ کرنے والے کی بہت بڑی حضرت صاحب غلط فہمی ہوتی ہے۔ اب یہ سیدھا ہو گیا ہے، یہ لکھنے والے حضرت صاحب اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اب یہ 4 لائنیں لکھ کے سیدھے ہو گئے نے۔ میں تو آدھا گھنٹہ بول کے سیدھا ہوتا ہوں، انہیں 4 لائنیں لگ کے سیدھا ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے حضرت صاحب یہ وظیفے پڑھنے والوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پولا پولا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جی پڑھی جانا ہے مسئلہ ہی کو نہیں 40 دن پڑھنا، یہ آیت کریمہ 1.25 لاکھ پڑھنا تھا، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کئی بار پڑھے آئے گا۔ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا پڑھنے کے بعد پھر کیا ہوا تھا، پڑھنے کے بعد کیا ہوا تھا۔ چلہ کے 10 سے 15 دن پہلے بہت ہی سکون سے گزر جاتے ہیں۔ چلہ کرنے والے کو لگتا ہے کہ میں بیٹھ کر پڑھائی کر لوں گا اور کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت صاحب یہ چلہ کرنے والے کی بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں تو جنات حمزات کی شرارتیں بڑھتی جاتی ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، گھر میں بیماریاں آئیں گی، ذلت کا نظام چلے گا، گھر میں مالی تنگ دستی آئے گی۔ رجت کی 4 علامات ہی بتاتا ہوں نا، یہ 4 علامات اب شروع ہو جائیں گی، کیونکہ جب ہم کسی کو قابو کر رہے ہوتے ہیں یا پھر حاضر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ آرام سے قابو نہیں آتا، بلکہ ہر وہ نقصان آپ کو پہنچائے گا جو وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ آپ کو ڈرائے گا بھی، چلے میں بھگائے گا بھی۔ شیطان جنات بسا اوقات مار بھی دیتے ہیں، یا پھر ساری زندگی انسان پاگل ہو جاتا ہے، رجت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے مرشد کے بغیر کبھی بھی چلہ اور وظائف نہیں کرنے۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ چلے کے دوران کیا ہوا، جو مختلف عاملین کا مشاہدہ ہے اور جو میرے ساتھ ہوا۔ جب کوئی چلہ کشی کے لیے بیٹھتا ہے تو 10 سے 15 دن بہت سکون سے گزرتے ہیں، پھر 20 دن تک اس کو حمزات اور جنات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر 20 سے 21 دن تک کہتے رہتے ہیں کہ تم یہ عمل چھوڑ دو، ہم تمہارے غلام بن جائیں گے، جو تم کہو گے ہم کریں گے۔ اگر اس دوران وہ بندہ عمل چھوڑ دے اور وہاں سے چلا جائے تو وہ جنات نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ اس کو دھوکہ دے کے بھگاتے ہیں، کیونکہ اب انہوں نے دھوکہ دے کے کڑے سے باہر نکال لیا ہے، اب زندگی برباد۔ خوابوں میں آئیں گے یہ وظیفہ کر اور یہ وظیفہ چھوڑ دے۔ اماں کیا کرے گی کہ رات میں خواب ہے کہ بزرگ نے وظیفہ دیتا ہے، اماں پہلا والا چھوڑ کے اگلے والا شروع کر لے گی۔ یا ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، حضرت صاحب خواب میں فلاں ولی اللہ آئے تھے، غوث پاک آئے تھے، انہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے یہ دیا ہے، وہ یہ بھول جاتے ہیں میری اوقات ہے، غوث پاک کا مقام ہے، یہ کیا میں کہنے لگا ہوں۔ میں نے کسی سے یہ بات پرکھی ہے، میں نے بات کسی سے یہ پوچھی ہے کہ وہ مجھے پرکھ کے بتائے کہ جو میں دیکھا ہے وہ واقعی غوث پاک کو دیکھا ہے یا شیطان کو دیکھا ہے، تو انہیں معلوم نہیں ہوتا، تو صبح وہ وظیفہ چھوڑ کے نیا وظیفہ۔ اگر کوئی عمل نہیں چھوڑتا تو پھر جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں وہ جنات عمل کرنے والے کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں، پھر گھروں میں بچے اپاہج ہوتے ہیں، لا علاج بیماریاں آتی ہیں، کیونکہ وہ بھی اب آزادی چاہتے ہیں۔ جیسے آپ کسی کے ہاں نوکری کرتے ہیں تو مالک اچھا نہ ہو تو آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم پہ کوئی شخص حکم نہ چلائے، آپ کی یہ طبیعت مانتی نہیں ہے۔ اسی طرح جنات بھی سوچتے ہیں اس کے بعد جب 30 دن گزر جاتے ہیں، یعنی وظیفہ پڑھتے پڑھتے آپ کو 30 دن ہو گئے، جنات اپنی شرارتیں شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ ڈر جے، باز آ جائے۔ جنات مختلف شکلوں میں آتے ہیں، عامل کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پڑھائی چھوڑ دے۔ اگر عامل ڈر کے اپنا عمل چھوڑ دے گا، اس حالت میں جنات
عمل کی جان لے لیتے ہیں، یا پھر وہ عمل اس عمل کی وجہ سے وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتا ہے۔ اگر پیچھے مرشد کامل نہ ہو تو عمل چھوڑ دے تو یقینی طور پہ اس کی جان جا سکتی ہے۔ پھر جب 35واں دن ہوتا ہے، انسان عمل کر رہا ہو تو یہ دن بڑا بھاری ہوتا ہے۔ ہماری ماں نے جی ہم 4 مہینے سے پڑھ رہے ہیں، کوئی کہتی جی میں 3 مہینے تو پڑھ رہی ہیں، کوئی کہتی میں 3 سال تو پڑھ رہی ہیں، تو گھروں کے گھر نہیں اجڑنے تھے تو اور کیا ہونا تھا۔ یہ دن یعنی جب کہنے کا ان کا مطلب ہے جب 35 دن یعنی 1 مہینے سے اوپر چلا گیا تو یہ جب 35واں دن آتا ہے تو یہ بڑا بھاری ہوتا ہے۔ اپنے حصار کے اندر رہنا ضروری ہوتا ہے، تو جن کو یہی نہیں پتا کڑا کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ کیا ہونا، اندر رہنا ضروری ہوتا ہے۔ جن آیا، اب یہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، جن آیا اور مجھے اپنے ہاتھوں کی انگلی پر پہاڑ دکھاتا رہا۔ کہتے ہیں حضرت صاحب جب میرا وظیفے کا دن ہوا 35واں تو میں اپنے حصار میں تھا، میرے پاس ایک جن آیا اور اپنی انگلی کے اوپر یوں کرتا ہے تو پہاڑ اس انگلی کے اوپر نظر آ رہا ہے، اور مجھے کہنے لگا کہ پڑھائی چھوڑ دو ورنہ میں یہ تمہارے اوپر پہاڑ پھینک دوں گا۔ اب وہ کہتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے تو میں ڈر گیا کہ آج میں گیا تو میں پڑھائی چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میرے مرشد نے کہا تھا کہ تم پڑھائی کرتے رہنا اور حصار کے اندر رہنا، اگر حصار کے اندر ہوگے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اب یہ مرشد کی تربیت نہ ہوتی تو آج وہ کیا کہہ رہا تھا، میں منجن لگا سی، میں نگرن لگا تھا۔ میں نے اسی سوچ میں پڑھائی جاری رکھی، جن کو غصہ آیا اور اس نے وہ پہاڑی کو ٹکرایا اور میرے اوپر پھینکا، لیکن میرے اوپر نہ وہ گری بلکہ وہ حصار کے ساتھ ٹکرائی۔ یعنی دیکھنے والے کو جو اندر بیٹھ کے وظیفہ کر رہا تھا اس کو یوں لگتا ہے یہ میرے اوپر آئی، میں مرا، لیکن حقیقت میں وہ ٹکرائی کس کے ساتھ، حصار کے ساتھ۔ یا خضری عمل کا جب حصار کیا ہوگا انشاءاللہ اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ جب وہ پہاڑی حصار کے ساتھ ٹکرائی تو وہ جن غائب ہو گیا، اور میں بھی خوش ہوا کہ میں مرنے سے بچ گیا ہوں اور میرا ایمان اور یقین الحمدللہ مزید بن گیا۔ پھر میں قبرستان میں بیٹھ کے اپنا عمل کرتا رہا۔ پھر میں نے ایک دفعہ یہ دیکھا کہ قبرستان کے اوپر سے ٹرک اور بسیں گزر رہی ہیں، قبرستان میں ٹرک اور بسیں میرے اوپر سے گزر رہی ہیں، اور اونچی اونچی آواز سے ہارن کا شور آ رہا ہے۔ میرے اوسان خطا ہو گئے اور ڈر کے میں نکلنے ہی لگا تھا کہ پیچھے بیٹھے ہوئے میرے مرشد کی آواز آئی کہ یہاں سے حصار سے نہیں نکلنا۔ تو جس کا مرشد ہی نہیں ہوگا وہ تو ہارن سن کے کہے گا کہ ٹائم والی گڈی آ گئی ہے، آجو ٹائم آ رہا ہے، نکلیے، اگلا ٹائم بھائی کدوں آنا ہے۔ پھر وہ گاڑیاں، میں بیٹھا رہا، پھر وہ گاڑیاں میرے قریب آئیں، یہاں اتنی قریب آئیں کہ مجھے یوں لگا کہ یہ میرے اوپر چڑھ جائیں گی، مجھے کچل دے دیں گی، لیکن وہ حصار کے ساتھ آ کر ٹکرائیں اور غائب ہو گئی۔ الحمدللہ میں نے اپنی پڑھائی کو جاری رکھا، ڈر تو میں گیا لیکن پڑھائی میں نے مکمل کی۔ جب میں نے پڑھائی مکمل کی تو سارا منظر ختم ہو چکا تھا۔ جو ہی میں نے پھر حصار ختم کیا، لیکن میں قبرستان سے جب نکلا تو ڈر میرے دل میں ضرور تھا، یعنی انسان بشریت میں ڈر رہا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں میں اگلے دن جب اپنا عمل کرنے کے لیے گیا تو میں جب حصار کر کے بیٹھا تو میرے پاس جنات حاضر ہوئے۔ 50 جنات کا قبیلہ میرے سامنے حاضر ہوا۔ ان کی بیویاں مجھ سے کہنے لگی ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں فلاں عامل پکڑ کر لایا ہے، اسے پکڑو۔ جنات نے اس عامل کو میرے سامنے آگ لگا دی۔ اب عامل جو ہے وہ پڑھائی کر رہا تھا، ساتھ یہ سارا منظر بھی دیکھ رہا تھا، یعنی جنات نے عامل کو، کسی بندے کو اس کے سامنے آگ لگا دی۔ اب آپ کے سامنے کوئی منظر ہو کہ بندہ جل رہا ہو تو آپ ڈریں گے، یعنی ہر وہ یہ کرتب کریں گے جس سے انسان ڈر کے حصار میں سے باہر نکلے۔ حصار سے باہر نکلے گا تو وہ تکا بوٹی اس کی جو ہے وہ کر دیں گے۔ پھر انہوں نے اس عامل کو جلایا، جلانے کے پھر انہوں نے اس عامل کو مارا، مارنے کے بعد انہوں نے آگ میں ڈالا، پھر اس کو بھون کر مزے سے کھانے لگے۔ جب گوشت اس انسان کا، عامل کا ختم ہو گیا، پھر جنات مجھے کہنے لگے تیرا کی پروگرام ہے۔
تیرا کی پروگرام ہے. کہتے ہیں جی ہاں جی اللہ اللہ ہی کرنی ہے, اسی مرشد پڑھ کے کی کرنا ہے گا, کہ اللہ اللہ ہی کرنی ہے. یہ کہنے ساڑھے کو اجازت لو تاکہ سانو نا نظر و نیاز آئے, سانو پیسے ملانا ہے, یہی بہتان لگاتے ہیں نا. تو بھائی نہیں, اگلے پوچھ رہے ہیں اماں ہن کی تیرا پروگرام ہے, دس اماں اگے ہو اگے اے رضائی چو نکل کے گئے ہو کہ جواب دے, ہن اے بابے بھی اگے گئے آ جان جا کے جواب دیں اور پوچھ دے پہ ہن تھوڑا کی پروگرام ہے گا. جیسے جیسے میرا عمل جو ہے وہ آگے بڑھتا گیا, جنات کی ہر روز نئی کارستانیاں نئے روپ سامنے آتے گئے. کبھی جنگلی جانوروں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی, کبھی شیروں کے دھاڑنے کی آوازیں شروع ہو جاتی, کبھی جنات اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوتے, کبھی سر اور پاؤں کے بغیر سامنے آتے, کبھی چھلانگیں لگاتے ہوئے سامنے آتے, کبھی سب ختم ہو جاتا اور سانپ کی شکلیں اختیار کر لیتے. یہاں تک کہ انہوں نے کوئی کرتب میرے سامنے نہیں چھوڑا, لیکن میں اپنی مرشد کی بات کے اوپر ڈٹا رہا کہ حصار کے بغیر کوئی شے نہیں ہے. میں پکا اپنا مضبوط حصار زمینی روحانی بدنی کر کے بیٹھا رہا اور اپنی پڑھائی کو جاری رکھا. آخر آج میرا چلہ مکمل ہونے کو آ گیا, یعنی آخری دن ہو گیا. جنات نے دھوکہ دینے کے لیے اب میرے بیوی بچوں کی شکل اختیار کر لی. جاگتے رہیے گا, یہ دنیا کہاں تک لے کر جاتی ہے. آج آخری دن ہے, 40واں دن ہے, کیونکہ نہ 39 کرنے اور نہ 40. اب پچھلی بات میں وہ کیا کہتا ہے, کبھی میرے پہ پہاڑ گرا رہے ہیں, کبھی بسیں آ رہی ہیں, کبھی کسی عامل کو پکڑ کر لے آئے, اس کو مارا, پھر اس کو بھونا, پھر اس کا گوشت کھایا, ڈرایا, میں نہیں ڈرا. پھر انہوں نے کیا کہ کبھی سانپ کی شکل میں, کبھی بچھو کی شکل میں, کبھی شیروں کی شکل میں, ہر جنگلی درندے کی شکل اختیار کی ہے. آج آخری دن ہے اور آج فیصلہ کون ہے, آج اختیار ملنا ہے, طاقت ملنی ہے, اللہ نے عزتیں آج دینی ہے. آج یا یہ نہیں ہے, آج یا وہ نہیں ہے. تو آج انہوں نے کیا چال چلی ہے کہ وہ جنات اس عمل کی, یعنی جو جس کو ہم نے عمل بتایا, جو عمل کر رہا ہے, اس کی بیوی بچوں کی شکل جو ہے وہ اختیار کی اور ان کو میرے سامنے لا کر مارنا شروع کر دیا. اب آپ کے سامنے آپ کے بیوی بچے ہی مر رہے ہوں اور آپ کے میں نے حصار نہیں چھوڑنا, اس کے لیے گردہ چاہیے, دل چاہیے اور مرشد کامل چاہیے. جتنا بڑے حوصلے والا بھی ہو, ظرف والا بھی ہو, جب یہ مقام آ جاتا تو اللہ والوں بڑوں کی ہوا جو ہے وہ ہائے ہائے اللہم صلی علی محمد. آج میرا 40واں دن تھا. جنات نے اب مجھے دھوکہ دینے کی کوشش یہ کی کہ میرے بیوی بچوں کی شکل اختیار کر لی. جب میں نے پڑھائی نہ چھوڑی تو ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا, اور میں ان کی بات ماننے کے لیے کسی حد تک راضی ہو گیا. لیکن پیچھے میرے مرشد نے کہا کہ نہیں, یہ دھوکہ ہے, یہ دھوکہ ہے. اس پہ جنات کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے پھر خوب میرے جو بہن بھائیوں, ماں باپ, میری بیوی کی شکل میں جنات تھے, ان کو پیٹا. جبکہ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ میرے ہی خاندان کو مار رہے ہیں, جبکہ حقیقت ایسی نہیں تھی. جب مار کے تھک گئے اور میں پڑھ کے تھک گیا تو پھر میرے مرشد نے آ کر مجھے ٹھوکر لگائی اور میں ہوش میں آ گیا. اور ہوش میں آتے جب میں نے اپنا عمل جو باقی رہ گیا تھا میں نے اس کو مکمل کیا, اور میرے مرشد کے ساتھ وہ تمام جنات اپنے سردار کے ساتھ, سردار کی میت میں میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے کہ آقا ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے, ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے. جب میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا, میرا مرشد اب میرے ساتھ تھا روحانی طور پہ, اور میرے سامنے میرے بہن بھائی اہل و عیال بالکل صحیح حالت میں بھی آگے, یعنی پہلے تو مار پیٹ رہے تھے, قتل و غارت کر رہے تھے, ایسا کوئی نہیں تھا, وہ منظر اب بدل گیا, وہ صحیح حالت میں آگے. اس کے بعد میرے بہن بھائیوں والا منظر ختم ہو گیا, اب وہ وہاں موجود نہیں تھے. جنات کا ایک بہت بڑا قبیلہ اپنے سردار کے سامنے ہاتھ باندھ کے میرے سامنے موجود تھا, اور میرے مرشد حصار کے پاس تھے, اور مجھے انہوں نے تلقین کی کہ اپنا عمل جاری رکھو, ابھی ان کے ساتھ عہد و پیمان کرنا ہے کہ ہم نے ان سے کام کیسے لینا ہے. ابھی بھی خطرہ ہے, چلہ مکمل ہو گیا ہے, وہ آ بھی گئے ہیں, ابھی بھی خطرہ ہے. کیوں اس وقت بھی ذرا سی بھی غلطی ہو گئی, جلد بازی ہو گئی کہ میں کامیاب ہو گیا, حصار سے باہر نکل آئے, تو اسی وقت وہ پکڑ کے تکا بوٹی کر دیں گے.
اس عمل کے دوران یعنی آج کے 40 دن کے عمل کے دوران میں بے ہوش بھی ہوا اور میری طبیعت بہت زیادہ خراب بھی ہوئی، میرے پہ دباؤ بھی پڑا، لیکن الحمدللہ تمام مراحل میں نے عافیت کے ساتھ طے کر لیے۔ اس چلے کے دوران جتنی میرے پہ مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، جتنے مجھے جھٹکے لگے، مجھے 5 مہینے دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے لگ گئی اور میرے مرشد نے پھر ان تمام پریشانیوں سے مجھے نکالا، لیکن الحمدللہ میں اپنے عمل میں کامیاب ہو گیا۔ اس لیے میں تمام سننے والوں کو آپ کے توسل سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مرشد کے بغیر وظائف اور روحانیت کی دنیا کا سوچنا بھی نہیں، جان تو جائے گی، تمہارا ایمان بھی چلا جائے گا۔ بس یہ ایک بات آخری فکرہ سنانے کے لیے میں آپ کو یہاں تک لے کر آیا ہوں کہ اصل بات اور اصل جو چیز ہے جو سمجھانا مقصود ہے وہ یہ کہ عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں اگر آپ ناکام ہو گئے، دنیا تو گئی ہے، دنیا تو جب آزمائشیں شروع ہوئی تب بھی چلی گئی، اب ایمان بھی چلا جائے گا۔ رجت کے لوگوں نے کیا کمایا ہے، میں کیا کہتا ہوں، ابھی بھی میں بول چکا ہوں کہ جب میرے پاس آؤ گے تو تمہارے پاس نہ مال ہوگا اور نہ ایمان ہوگا، نہ مال ہوگا اور نہ ایمان ہوگا۔ یہ جو میں بات بار بار کہتا ہوں، یہاں لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ تاکہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، میں نے 2 باتیں کہی ہیں، آج کا بیان ان 2 باتوں کو ثابت کرنے کے لیے میں نے کیا ہے کہ حضرت صاحب آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ جو میرے پاس آئے گا وہ اجڑا ہوا ہوگا، جو میرے پاس آئے گا اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا، اور تیسری بات آپ یہ کہتے ہیں کہ آج اگر آپ نے ارادہ کر لیا میرے پاس آنے کا، پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ کہتا ہوں نا۔ تو یہ ساری بات آپ نے سنی۔ جب آپ اس رستے میں بن مرشد کے چل پڑیں گے، شیاطین جنات جو تمہارے دشمن بنے، 4 پہ در پہ آزمائشیں آئیں گی، مال جائے گا، گھر میں بیماریاں آئیں گی، گھر میں لڑائی جھگڑے آئیں گے، ذلت آئے گی، یہ 4 تو پہلے ہی آ چکے ہیں، تو دنیا تو تمہاری پہلے ہی اجڑ چکی ہے۔ تو جب میرے پاس آؤ گے تو آخری موقع کے طور پہ، امید کے طور پہ آؤ گے، نہ دنیا ہوگی یعنی نہ مال ہوگا نہ ایمان ہوگا۔ تو جب آپ کی دنیا اجڑ چکی، اب رہ گیا پیچھے ایمان تھوڑا بہت، تو اب یہ جو شیاطین تمہارے دشمن بنے ہوئے ہیں، یہ اب ہر طرح ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے کہ یہ شافی کے پاس نہ جائے، تاکہ دنیا تو ہم نے کر دی ہے اس کی برباد، تو کسی طرح یہ 2-4 مہینے اسی طرح وظیفے بغیر شرائط کے پڑھتا رہے۔ اس کے سامنے جب اس کے بچے مریں گے، اس کے پیارے مریں گے، تو ہم اس کا ایمان بھی اچک لیں گے، ہم اس کے دل میں ڈالتے رہیں گے کہ اتنے وظیفے پڑھے ہیں، اللہ کہاں ہے؟ اتنے وظیفے پڑھے ہیں، اللہ دعائیں کیوں نہیں سنتا؟ اللہ فلاں کی تو سنتا ہے، فلاں تو شراب بھی پیتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، ان کو تو رنگ لگے ہوئے ہیں۔ اس کی زبان پہ ہم گلے شکوے لے کر آئیں گے، جب گلے شکووں کی انتہا ہو جائے گی، ناشکری کی انتہا ہو جی، وَلَا إِن كَفَرْتُمْ ان عذابی لشدید، اور تم کفر نہ کرنا، ناشکری نہ کرنا، ورنہ اللہ نے تمہارے لیے بڑا ہی عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتے جاؤ گے، اللہ کیا فرماتا ہے، میں تمہیں اور دیتا جاؤں گا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور کیا تمہارے رب نے تمہیں بتا نہیں دیا تھا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا شکر کرو گے میں اتنا زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ میں پھر تمہیں عذاب دوں گا، شدید عذاب۔ جب ایمان کی ناشکری ہوگی تو اللہ بھی ناراض ہو کے ایمان چھین لے گا، پھر ان کے پاس دنیا تو پہلے نہیں ہے، پھر ان کے پاس ایمان بھی نہیں رہے گا، اور جو باب آدم کے ساتھ ہماری دشمنی شروع ہوئی تھی اس دشمنی میں ہم جیت جائیں گے، اور یہ اپنی نالائکی کی وجہ سے ہار جائیں گے کہ انہوں نے شرائط کو توڑا اور یہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ تو اللہ والو عرض کرنے کا مقصود اور مطلوب صرف اتنا ہے، اس دنیا میں آنا ہے تو پہلے ہادی پکڑو، پہلے مرشد پکڑو۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تو اس رستے میں چل پڑے، تو نے واپسی کا سوچنا بھی نہیں ہے۔ تو وظائف کی دنیا میں ایک بار آ گیا، وظیفہ بند نہیں ہوتا۔ اللہ کسی طرح یہ فکرہ سننے والوں کے دل میں اتار دے، وظائف کی ابتدا ہے، اختتام نہیں ہے۔ ہم نے مذاق بنایا، وظیفہ پڑھا چھوڑا، پڑھا چھوڑا، حضرت صاحب کام ہو گیا تو بس کام ہو گیا۔
भाई जब पढ़ के छोड़ दोगे तो काम नहीं होगा, तुम्हारा अपना काम हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। देखिए मैंने सूरह मुज़म्मिल की आज तक पढ़ता हूं, आयतुल कुर्सी की आज तक पढ़ता हूं, खिजरी अमल के सारे 9 अमाल किए आज तक पढ़ता हूं, या दीगर जितने अमाल किए वो आज तक पढ़ता हूं, तो मुझे छुट्टी नहीं मिली। थोड़ा कोई स्पेशल प्रोग्राम है? हर शुमारे का नया वजीफा, हर मसले के लिए नया वजीफा। अल्लाह लोग क्यों वज़ाइफ से रोकता हूं? जब वज़ाइफ इतनी तादाद में ज्यादा हो जाएंगे तो आपसे सारी जिंदगी तकरार नहीं होगी। जब तकरार को छोड़ोगे, अगर पहले रजत नहीं भी हुई तो अब रजत हो जाएगी। इसलिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब तो इस दुनिया में आ जाए, यानी अमलियात रूहानियत की दुनिया में आ जाए, तो वापसी का सोचना नहीं है। इस दुनिया में आ जाओ तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो तेज चलो, तेज नहीं चल सकते तो आहिस्ता चलो, अगर आहिस्ता नहीं चल सकते तो अपने बदन को घसीटते रहना, पीछे मुड़कर नहीं देखना। शैतान तेरे ईमान का मुंतजर है, दुनिया तो तेरी उजड़ चुकी है, अब उसने तेरा ईमान उच्च करना है। यही रब ने कुरान उतारा, इन्नल्लज़ीना युज़िल्लूना अन सबीलिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद, जो सीधे रास्ते पे चलते हुए फिर बहक गए, भटक गए, अल्लाह ने उनके लिए शदीद अजाब तैयार कर रखा है। अल्लाह कहता है वादा कीता है ते वादा निभाना पड़ेगा, कोड़ कोड़ कीते ते आंडे कीते, ये वो प्रोग्राम रसाले वाले के साथ तो होगा, दुनिया के पीरों के साथ तो होगा कि आज ये पढ़ो, आज ये पढ़ो, जिथे कोड़ कोड़ ते आंडा भी उथे ही देना पेगा। अगर तूने ऐलान कर दिया है कि मैं तालिबे मौला हूं, मैं मौला से मांगने वाला हूं, तो फिर मौला को छोड़ के तू कहीं जाएगा मलंग के पास, नजूमी के पास, तोता फाल वाले के पास, तो कभी नाखून दबाने के लिए, कभी चावल समंदर में फेंकने के लिए, कभी मन्नतें मांगने के लिए, कभी धागे बांधने के लिए, कभी काली हंडिया के लिए, कभी नीला पीला चिट्टा करवाने के लिए जाएगा, तो फिर तेरा मैं ओ हशर करांगा कि जमाना देखेगा। और अगर तू इस्तकामत का मुजाहरा करेगा तो मैं तेरे अंदर एक फिक्रा डालूंगा कि मौले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। तेरे अंदर ऐसी जान आएगी, तेरे अंदर ये फिक्रा दौड़ेगा, जितनी भी आजमाइशें आएगी तो हर पल कहेगा मौले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। जब मेरा आसरा तेरे पे नहीं होगा, मेरे महबूब के किसी गुलाम का सहारा तेरा नहीं बनेगा, तो फिर तेरे अंदर यही होगा, पता नहीं इस वजीफे ना काम बनना है कि नहीं बनना, ए मुल्तान जानना, शाफी के पास जानना काम बनना है कि नहीं बनना, मुर्शद पकड़ के पता नहीं काम बनना है कि नहीं बनना। अब ये दोनों तस्वीर के रुख मैंने आप हजरात के सामने रख दिए हैं। रूहानियत की दुनिया में, अमलियात की दुनिया में, वज़ाइफ की दुनिया में, पंसूरता की दुनिया में, रसाले की दुनिया में, जिसमें भी जाना है, अब आपसे सामने कोई पर्दा नहीं है। तवज्जो के साथ सुन लो, सोच लो। ये बयान सोशल मीडिया पे भी है, बार बार आप सुन सकते हैं। अगर आपका दिल मुतमईन हो तो पहले हादी ढूंढो, मुर्शद ढूंढो, फिर अल्लाह की राह में सफ़र शुरू करो। अल्लाह हम मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। जो कहा सुना अल्लाह उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमारी इस मेहनत को, कोशिश को कबूल व मंजूर फरमाए। सिलसिला अलिया कादरिया शाफिया के फैज़ान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी उम्मत को फैज़ याब फरमाए। जो हज़रात मुर्शद के बगैर, शराइत के बगैर, या अल्लाह रूहानियत के, अमलियात के मैदान में आकर रजत का शिकार हो गए, अल्लाह उनके लिए आफ़ियत के, सलामती के, खैर के रास्ते खोले। और जो इस सफ़र में गामज़न हैं, चल रहे हैं, अल्लाह उन सबको इस्तकामत हमारे समेत अता फ़रमाए। जो मांगा वो भी अता फ़रमाए, जो नहीं मांग सके, हमारी ज़रूरतें हैं, जिस सोशल मीडिया वाले जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है, उन सब की भी अल्लाह हाजतों को पूरा अता फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन।